قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کراچی میں عوامی اسمبلی کانفرنس سے خطاب اور خضدار میں دھماکہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعزیتی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے انتظامیہ کی اجازت کے بغیر ہی نیو MA جناح روڈ پر میدان سجایا۔ گزشتہ کل جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ جزیروں کی نگرانی کریں، یہ نہ ہو کہ بک جائیں۔ موجودہ اسمبلیاں جعلی ہیں، باقاعدہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی سے ایوان صدر تک کا سودا ہوا ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ ہم ملک میں آئین کے مطابق حکومت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے حکومت کریں۔ جمعیت علماء اسلام کو ہروانا ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ جمعیت علماء اسلام اگر جیت جاتی تو آپ ایوان صدر میں نہ آتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جلسے میں شریک کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنو آکل میں چھاونی نہ کھپے میں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مزید کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی اور 2024 کے الیکشن کا ڈرامہ کیا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم احتجاج کرنے کے قابل نہیں، ہماری جدوجہد ہمارے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم نے 4 سال تک تحریک چلائی ہے اور آج سندھ کی عوام نے بھی لبیک کہا ہے۔ یاد رہے کہ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں مختلف شہروں سے قافلے پہنچے تھے۔ جلسہ گاہ کی سیکورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلسے کے لیے کراچی کی پیپلز چورنگی سے نیو M جناح روڈ تک عوام کے لیے پنڈال بنایا گیا تھا۔ اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج خضدار بلوچستان میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ دھماکے میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے صوبائی نائب امیر مولانا محمد صدیق مینگل شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کریم مولانا مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم کرنے والے ادارے سیاسی مداخلت میں مصروف ہیں اور عوام کی جان و مال کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مولانا صدیق شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے خضدار دھماکے میں صوبائی نائب امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان مولانا صدیق مینگل کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ مولانا صدیق مینگل ایک بے ضرر انسان تھے، کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں تھی۔ ان کی شہادت کا سن کر دل بہت رنجیدہ ہے۔ ہم ایک سچے اور نظریاتی ورکر سے محروم ہو گئے۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کی کلی کھل گئی ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ مجرموں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اللہ پاک مولانا صدیق مینگل شہید کی کامل مغفرت فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما سینیٹر حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت خضدار دھماکے اور مولانا صدیق مینگل کی شہادت کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مجھ سمیت جمعیت کے دیگر قائدین پر قاتلانہ حملے میں ملوث نیٹ ورک کا آج تک خاتمہ نہ ہونا ریاست پر سوالیہ نشان ہے۔ اس قسم کے واقعات میں جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو ہی ٹارگٹ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو کمزور دیکھنے والی قوتوں کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو حب الوطنی اور حق گوئی کی سزا دی جا رہی ہے، مگر جمعیت کا ہر کارکن اسی مشن پر عمل پیرا ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات کو بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب فرمائے۔